اپنے نیک بندوں کو جو انوارات عطا فرماتے ہیں، جو برکات عطا فرماتے ہیں، اور جن انعامات سے اللہ پاک نوازتے ہیں اپنے پیاروں کو، اللہ ہمیں بھی ان انعامات سے، ان برکات اور انوارات سے نوازے۔ اور یہ ہمارا بیٹھنا ہمارے لیے، ہمارے آل و عیال کے لیے، ہمارے متعلقین کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے، اور پوری دنیا کے جو غیر مسلم بلادری ہیں، اللہ ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ تو نیک مجلس ایک خود نیکی ہے، اس میں بلکہ نیکیوں کی جڑ ہے۔ نیک مجلس میں بیٹھنے سے نیکی حاصل بھی ہوتی ہے، اور نیک مجلس میں 3 کی مجلس ہے، یعنی علم کی نسبت سے ہو، ذکر کی نسبت سے ہو۔ جو آدمی بیٹھتا ہے تو یہ بیٹھنا ہی نیکی ہے، اور یہ وہ نیکی ہے جس سے انسان معروم نہیں ہوتا۔ نیک مجلس میں کچھ بھی نہ کرے، صرف بیٹھ کر اٹھ جائے، خاموش ہو کر اداب کے ساتھ بیٹھا رہے، تو یہ بیٹھنا اتنا مفید ہے۔ یہ وہ نیکی ہے جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں، ہم الجلساء یہم القوم لا یشکرہم جلیسہم۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے معروم نہیں ہو سکتے، جو ویسی آ کے بیٹھ گیا میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو نیکی باقی رہنے والی چیز ہے، اور نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے، آخرت میں بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور نیکی بھلائی نہیں جاتی۔ جو بھی قدردان ہیں وہ نیکی کو نہیں بھولتے، حتیٰ کہ جانور ہی نہیں بلکہ درندے بھی نیکی کو نہیں بھولتے۔ اگر ان کے ساتھ بھی نیکی کی جائے تو وہ بھی یاد رکھتے ہیں۔ ہاں، انسان جو ہے، حضرت انسان جب بگڑتا ہے تو یہ درندوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، جانوروں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، کتابوں کی درسگاہ میں ہے، غالباً مولانا ارسلان صاحب یا دوسرے ہیں جنہوں نے واقعہ لکھا ہے، کتاب ہے کتابوں کی درسگاہ، اس میں ہے غالباً۔ ایک غلام بھاگ گیا کسی کا، اپنے آقا کے پاس سے غلام بھاگ گیا، تو وہ کسی جنگل میں رہنے لگا۔ بہرحال اس کا جو مالک تھا، اس نے اس کے پیچھے لوگ بھیجے کہ اس کو پکڑ لاؤ۔ وہ پکڑا گیا، بھاگا ہوا جو تھا وہ پکڑا گیا۔ جب واپس لے آئے تو آقا کو، مالک کو بڑا غصہ تھا کہ اس کو قتل کر دینا ہے، تو اس نے یہ سزا تجویز کی کہ بھوکے شیر کے سامنے اس کو ڈال دیا جائے، اتنی سخت سزا دی جائے کہ اس کو جو ہے نا وہ شیر پھاڑ کر کھا جائے، بھوکے شیر کے سامنے ڈالا جائے۔ تو شیر کو پکڑایا گیا، جس طرح بھی پنجرے کے ذریعے جو بھی، تو ایک کمرے میں کئی دن وہ شیر کو بھوکا رکھا، اور پھر اس نے کہا کہ اس غلام کو اس کے کمرے میں، شیر والے کمرے میں دھکا دے دو تاکہ شیر اس کو پھاڑ کر کھا جائے۔ وہ آقا کو اور مالک کو اتنا جو ہے غصہ تھا اپنے غلام پر،
تو جو ہی لوگوں نے اس کے کارندوں نے وہ اس غلام کو پکڑ کے کمرے میں پھینک کر دروازہ بند کیا، تو شیر جو ہے آگے بڑھ کر اس کے پاؤں جو ہے وہ سونگنے لگا اور پاؤں چاٹنے لگا، بیٹھ گیا۔ شیر کچھ نہیں کہہ رہا، بھوکا شیر ہے، کچھ نہیں کہہ رہا۔ وہ آقا بھی حیران اور لوگ بھی حیران، ایک درندہ ہے اور بھوکا ہے، اور ایک غلام بھاگا ہوا اور اس کے پاؤں چاٹ رہا ہے، تو یہ کیا واقعہ ہے؟ بہرحال انہوں نے نکال لیا اس کو، پوچھا بھائی شیر کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے تجھے کچھ کہا نہیں، یہ درندہ ہے، یہ تو بھوکا تھا، اس نے تو پھاڑ کر کھا جانا تھا۔ اس نے کہا میں جب یہاں سے بھاگا تھا، جنگل میں گیا تھا، تو اس شیر کو میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا تھا، یہ کرا رہا تھا، تو کچھ اس طرح کی اس کی حرکتیں محسوس ہوتی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کانٹا نکال دو، تو میں نے اس کے پاؤں سے وہ بڑا کانٹا نکالا تھا۔ تو نے کہا کہ یہی وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے جو ہے تجھے شیر سلام کہہ رہا ہے، یعنی تیرے پاؤں چاٹ رہا ہے، تیرے پاؤں میں بیٹھ گیا ہے۔ تو نیکی وہ ہے کہ اللہ جل جلالہ تو اس کی قدر فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اس کے اثرات جو ہے مخلوق پہ بھی پڑتے ہیں، اور درندے بھی نیکی کو نہیں بھولتے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ یہ نیک مجلسوں سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ دنیا میں جہاں کی دل نرم نظر آتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں تعلق ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے، ساری مخلوق کے لیے، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ جب آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اور اس کے اندر بھی رحمت کو غالب بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ جل جلالہ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ امت بھیجی گئی ہے کہ خیر کے لیے، دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے، اخرجت للناس۔ تو اکثر میں کہا کرتا ہوں جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، سب سے پہلے اس کا اپنا نفع ہوتا ہے۔ جو دوسروں کو نفع پہنچا رہا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو نفع پہنچا رہا ہے، اور جو دوسروں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے۔ جو دوسروں کے بارے میں بھلائی سوچتا ہے، بھلائی کرتا ہے دوسروں کے ساتھ، اس کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کے دیکھ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔